نیشنل علما دیکھنے والے تمام ناظرین کو طاہر وکی کا سلام جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں سینٹ میری چرچ گلبرگ میں، جہاں پر فادر محبوب ایورسٹ کی جو آخری رسومات کی دعا کی جا رہی ہے۔ ناظرین آئیے اس دعا میں شریک ہوتے ہیں اور آئے ہوئے سوگواروں سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بنورٹی کے مسیحی ایم پی اے ایمانوئل عطر صاحب، وہ بھی فادر محبوب ایورسٹ کی جو آخری رسومات ہے اس میں شامل ہوا ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ایمانوئل صاحب، فادر محبوب صاحب کی زندگی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ مسیح یسوع کے بابرکت جلالی فتح من نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں آج سب سے پہلے مری آباد کی برادری کی طرف سے اور اپنی قائد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے فادر محبوب صاحب کے انتقال پر اظہار افسوس کرتا ہوں، ان کی خاندان کے ساتھ اظہار افسوس کرتا ہوں اور ساری کیپچن برادری کے ساتھ اظہار افسوس کرتا ہوں، اور خدا قدوس سے ہماری دعا ہے فادر محبوب ایورسٹ کے لیے کہ خدا قدوس ان کی بشری کمزوریوں کو معاف کرے، اسے باپ ابراہیم کی گود میں جگہ عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر میں سارے خاندان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، کیپچن برادری کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا قدوس ان کو تسلی دے تاکہ یہ سمجھے تو نے لیا تیرا ہی نام مبارک ہو۔ اور جہاں تک ان کی خدمات کا تعلق ہے تو فادر محبوب ایورسٹ کی نہ صرف سیالکوٹ میں بلکہ پورے پاکستان میں بہت ساری مذہبی طور پر خدمت انہوں نے ہمارے پیرش مری آباد میں بھی اور قومی زیارت گاہ مقدسہ مریم میں بھی، وہ جو زیارت خزانے کے وہ انچارج تھے، انہوں نے بڑی خدمت وہاں کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ صرف سیالکوٹ کے مسیحیوں کے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے مسیحیوں کا ساتھ سرمایہ تھے، اور انہیں مقدسہ مریم کے حوالے جب وہ لیکچر کرتے تھے لوگ ان کو دور دور سے سننے آتے تھے، تو آج بس سارے لوگ جو ہیں کافی لوگ پورے پاکستان بھر سے یہاں آئے ہیں، تو سب ان کے ساتھ ہزارے ہمدردی ان کے خاندان سے کرتے ہیں، اور خدا قدوس ان کو اپنا باب ابراہیم کی گود میں جگہ عطا فرمائے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ جی تھینک یو۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں رواداری تحریک کے چیئرمین سیمسن سلامت صاحب، اور وہ بھی فادر محبوب ایورسٹ کی آخری رسومات میں شامل ہوا۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سیمسن صاحب، آج فادر محبوب صاحب کی آخری رسومات ہے، ان کی زندگی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں پاکستان کے تمام مسیحیوں لیکن خاص طور پر جو کیپوچن برادری ہے ان کے ساتھ ان کے جو سینئر ترین پریسٹ تھے فادر محبوب ایورسٹ، ان کی رحلت پر میں ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ میں فادر محبوب ایورسٹ کو تقریباً پچھلے 30 سے 35 سال سے جانتا ہوں۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ بھی ان کی نیاز مندی تھی، کام بھی کیا کیونکہ میرے والد صاحب بھی مناد تھے، تو جب بھی ہم نے ان سے ملاقات کی تو ہمیشہ ان کو بہت ہنسمکھ اور ملنسار پایا۔ سادگی ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا خاصہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا لمبا عرصہ ایک پریسٹ کے طور پر زندگی گزارنا ایک بہت بڑی برکت ہے، اور انہوں نے ایک ٹرانزیشن کا فیز گزارا ہے جب کیپوچن مشنری یہاں پاکستان آئے اور پھر مقامی جو پریسٹ تھے وہ آنا شروع ہوئے، تو اس سارے دور کو فادر محبوب ایورسٹ نے ایویڈنس کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی کلیسیا جو پاکستان میں بنی اس کو بلڈ کرنے میں فادر محبوب ایورسٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے گاؤں میں، دور دراز کے علاقوں میں اور شہروں میں، ہر طرح کے علاقوں میں انہوں نے پنجاب میں کام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی لیگسی جو ہے وہ ہمیشہ پاکستانی مسیحیوں کے سامنے جو ہے وہ زندہ رہے۔ جی تھینک یو۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سی ٹی ایس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین سپنا صاحبہ، وہ بھی فادر محبوب ایورسٹ کی جو آخری رسومات تھی اس میں شامل ہوئی ہیں، شریک ہوئی ہیں۔ یہ ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ میم، فادر محبوب کی لائف کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فادر محبوب ایک بہت اچھے پریسٹ تھے اور بہت لونگ، اور جہاں جہاں بھی انہوں نے کام کیا وہاں پر انہوں نے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ پیرشز میں کام کیا۔ میرے ابو بابو کرامت سیمول ایک کیٹیکیز تھے، تو ہم نے مطلب میرے ابو نے ڈائریکٹلی تو ان کے ساتھ کام نہیں کیا، لیکن فادر جی کا ہماری پیرش میں گاہے بگاہے آنا، گجرانوالا جو سینٹ زیویئر پیرش ہے، مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے کہ فادر جی وہاں پر اکثر
अक्सर लेक्चर देने के लिए आते थे और उनका पंजाबी लेक्चर बहुत मशहूर था, जिससे वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे और लोग ध्यान से बात सुनते थे। तो मुझे आज दिली अफसोस है कि आज हम उनकी जो आखिरी रसूमात हैं उनमें शामिल हुए हैं, और खुदावंद उनकी रूह को आराम बख्शे और उनके खानदान को तसल्ली दे। जी, थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट ताहिर गुल साहब। आइए इनसे भी बात करते हैं। ताहिर साहब, फादर महबूब एवरेस्ट की लाइफ के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, फादर जी एक इंतहाई बड़े खुदावंद के खादिम थे और हमें तसल्ली है कि वो आज खुदावंद के पास हैं। लेकिन उनकी जो खिदमात है वो मैं थोड़ी सी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बेशुमार खिदमात की और अपनी सारी ज़िंदगी जो साहूवाला एक जगह है सियालकोट के करीब गांव है छोटा सा, उसमें गुजार दी और वहाँ पे जो वो कैंपस था जहाँ से क्रिश्चियनिटी का आगाज़ हुआ उसको आबाद किया और आज वो जगह आबाद है, वहाँ पे इबादत होती हैं। ये बहुत बड़ी खिदमत है फादर जी की। जी, थैंक यू। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फादर बशारत साहब। आइए इनसे भी बात करते हैं। फादर जी, फादर महबूब एवरेस्ट साहब की जो लाइफ थी, जो मसीही लाइफ थी, वो खुदावंद यीशु मसीह में सो गए हैं, उनकी लाइफ के हवाले से क्या कहेंगे? मैं फादर महबूब एवरेस्ट को काफ़ी देर से जानता हूँ। मेरा ताल्लुक मरियमबाद से है। फादर बिशारत मेरा नाम है और फादर महबूब एवरेस्ट का नानका था मरियमाबाद, तो इस हवाले से मैं उनको काफ़ी देर से जानता हूँ। और एक बात ही उनकी ज़िंदगी के बारे में कहूँगा कि वो एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी थी। तो मेरी दुआ है कि खुदा उन्हें अपने मुबारक लोगों में जगह अता करे, उनकी सारी खताओं को और गलतियों को माफ़ करे और हम सबको भी तौफीक दे कि हम सब भी उनकी ज़िंदगी से सीख कर उन जैसी ज़िंदगी गुजार सकें। आप सबका शुक्रिया। जी, थैंक यू। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं फादर आजम आइजक। आइए इनसे भी बात करते हैं। फादर जी, फादर महबूब एवरेस्ट साहब की लाइफ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? फादर महबूब एवरेस्ट अपनी ज़िंदगी में एक बड़े भाई की किरदार से हमारी बहुत रहनुमाई करते रहे हैं और शाना बशाना चलते रहे हैं। और मुझे याद है अभी भी कि जब हम स्टूडेंट थे तो तब हम उनके पास सावला गए थे, तो तब वहाँ पे काम वगैरह चल रहा था। सो ही डेल्ट अस लाइक हिज ओन चिल्ड्रन, ठीक है, अपने बच्चों की तरह उन्होंने हमें रखा। तो आज जब देखते हैं पुरानी उनकी सारी ज़िंदगी पर, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक सबक ज़रूर दिया है हमें कि उनकी ज़िंदगी से हमने सबक सीखा है कि खिदमत करनी है और खिदमत के बलबूते पे आगे चलना है और साथ ही साथ खुदा का शुक्र भी अदा करते रहना कि अपनी बुलाहट के लिए कि खुदा ने हमें बुलाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फादर मोरिस जलाल साहब। आइए इनसे भी बात करते हैं। फादर जी, फादर महबूब एवरेस्ट की जो आज खुदावंद यीशु मसीह में सो गए हैं, उनकी लाइफ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा ताल्लुक उनके साथ उस वक्त से है जब मैं क्लास 5 में पढ़ता था। उस वक्त से वो एक नहायत सादा और बहुत ही हलीम किस्म के काहिन हैं। उन्होंने बतौर पैरिश प्रीस्ट बहुत खिदमत की है। वो आर्टिस्ट थे। उन्होंने 100 वाला में खूबसूरत ना सिर्फ 100 वाले को बहाल किया है बल्कि 100 वाले को एक नई जिंदगी दी है। इसके अलावा पहले कैपुचिन है हमारे और बतौर पहले कैपुचिन उन्होंने बहुत खिदमत की है और आज जब वो चले गए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी कलीसिया और हमारे कैप्चर जमात उनको हमेशा मिस करते रहे। उनकी अच्छी जिंदगी हमारे लिए नेक नमूना है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं फादर अफजाल साहब। आइए इनसे भी बात करते हैं। फादर जी, फादर महबूब एवरेस्ट खुदावंद यीशु मसीह में सो गए हैं, उनकी लाइफ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? फादर महबूब जो हैं बड़ी नफीस शख्सियत के मालिक थे, बड़ी उनकी बिदराना शफकत थी यंग प्रीस्ट के लिए और वो हमेशा हम सबको और लोगों के लिए बड़े ही मोहब्बत, हौसला, सुलह और सलामती का वसीला ठहरे हैं और उन्होंने हम सबको सिखाया बहुत है। उनकी जो लाइफ है ये एक मॉडल थी हम यंग प्रीस्ट के लिए। तो इस बात के लिए हम उनकी खुदा की और उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उन्होंने यंग प्रीस्ट को बहुत कुछ सिखाया है और वो बड़े खूब आर्टिस्ट थे
بڑے اچھے لیکچرار تھے اور بڑے حلیم اور فروتن کاہن تھے، بڑے وفادار ایماندار. اور دیکھیں آپ نے دیکھا کہ ابھی کسی تعداد سے جنازے پر ان کے لوگ، بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں اور سب ان سے بڑی محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی کلیسیا سے بڑی محبت والہانہ محبت کرتے تھے. اور انہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی کے وسیلے سے خداوند کا پرچار کیا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ خدا ان پر اپنے چہرے کا نور چمکائے اور انہیں ہمیشہ کا آرام بخشے. تھینک یو. موجود ہیں کیپچن بردر، آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ فادر محبوب ایرنسٹ کی جو لائف کے حوالے سے یہ جو بردر ہیں یہ کیا کہتے ہیں. بردر کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے بردر آئزک. آپ کا؟ میرا نام بردر جولیس. آپ کا؟ بردر عظیم مشتاق. اور آپ کا؟ بردر شوکت. بردر آپ فادر محبوب کے حوالے سے، ان کی لائف کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں کہنا چاہوں گا کہ مطلب کہ ہی واز دا مین آف پرفیکشن. مطلب کہ انہوں نے جو زندگی گزاری نا ایک مثالی زندگی ہے جو ہم آنے والے بردرز کے لیے بھی ایک مثال ہے، تاکہ مطلب کہ کیونکہ وہ جو کہتے تھے وہ کر کے اس کو پورا کرتے تھے. تو یہی مطلب کہ ایک کاہن کی میں سوچتا ہوں کہ مثال ہے زندگی کی، کہ جو وہ اپنے ورڈز پہ جو وہ کہے اسی کو پورا کر کے دکھائے، مطلب کہ وہ ایسا اپنی زندگی سے کر کے دکھاتے. تو یہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ ہم بھی اس کو فالو کر سکیں. جی. فادر محبوب جو ہیں ان کے بارے میں جتنے الفاظ کہے جائیں وہ تھوڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے چرچ کو دے دی، کلیسیا کو دے دی، اور پوری زندگی انہوں نے خدمت کے کام سر انجام دیے. اور وہ ایک انتہائی خوش مزاج انسان تھے، یعنی جہاں بھی وہ جاتے تھے وہاں پہ مثلا لوگوں کے ساتھ خوشی سے بات کرنا، ان کا یہ خوش مزاجی جو تھی وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھی، جس وجہ سے کلیسیا میں وہ ایک بہت خوش نما انسان جانے جاتے تھے. جیسا کہ آج ہم سب جو ہے فادر محبوب کی جو ہے آخری رسومات میں شامل ہوتے ہیں، تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، کیونکہ فادر محبوب وہ انسان تھے جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے فادر بننا ہے. جیسے وہ ہمارے چرچ میں آئے تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فادر بننا ہے. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جیسا میں سادہ سا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ بھی میری طرح جو ہے نا سادے سے انسان ہو. تو ان کی جو سادگی تھی نا وہ جو ہے میری زندگی کے لیے نا اس بہت جو ہے کارآمد ثابت ہوئی. تو اس لیے میں ان کی زندگی کے لیے خدا باپ کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. آپ میں بات کرنا چاہوں گا فادر جی کی زندگی کے متعلقہ کہ وہ بہت ہی سادہ، حلیم اور اچھے رہنما تھے. کیونکہ جب بھی ان سے ملنا تو بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ، بڑی خوش مزاجی کے ساتھ ان کا ہم سے ملنا ایک برادرانہ الفت کو بھی ظاہر کرتا تھا کہ کس طرح وہ برادرانہ الفت کو نبھاتے ہیں. تو انہوں نے کلیسیا میں رہتے ہوئے بہت سی خدمات سر انجام دی، اپنے فرائڈز کے ساتھ، بردرز کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ بہت ہی اچھا عمدہ مثالیں قائم کی، تاکہ آنے والے وقت میں وہ جو ہے کلیسیا کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم جو ہے تیار کر سکیں. تو میں ان کے لیے زندگی کے لیے بہت شکر گزار ہوں. میں فادر محبوب کو اپنے پیرش میں یہ پسرور میں جانتی تھی. بہت اچھے فادر تھے، اور جو بھی کچھ آج ان کے بارے میں بولا گیا وہ حق اور سچ کے لیے مر مٹتے تھے، اور جو کہنا ہوتا تھا وہ سامنے کہتے تھے. اور میری زندگی میں بہت اچھی طرح سے ہم سب نے مل کر اپنے پیرش میں کام کرنے کے لیے تگودو کی، اور وہ بہت نیک انسان تھے. خداوند ان کو ابدی آرام بخشے. جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم سینٹ میری چرچ گلبرگ میں آج فادر محبوب ایرنسٹ کی جو آخری رسومات ادا کی جا رہی تھی شامل تھے، اور آپ نے جو سوگوار تھے اور فادر صاحبان اور سسٹر صاحبان کی گفتگو سنی. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. جے مسیح کی.